ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی سرکار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سبحان حضرات، سب سے پہلے میں خانوادہ حشمتیہ رضویہ کے جملہ شہزادگان، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت شہزادے حضور مشاہد ملت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ زرتاب رضا خان صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانِ عالیہ حشمتیہ رضویہ برکاتیہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ شہزادے شیر ہندوستان محب گرامی وقار اور آج کے دور کے شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا شمائل رضا خان صاحب قبلہ اللہ العالی اور تمام شہزادگان شیر بیشی اہل سنت او نبیران کا کئی حضرات نے اپنی کرم فرمائیوں سے مجھ حقیر کو سرفراز فرمایا. نہ میں اس لائق ہوں اور نہ میرا یہ منصب ہے، لیکن جو ان حضرات کی کرم فرمائیاں ہیں وہ بلا شبہ ایک طرف یہ اشداء علی الکفار کی کھلی تفسیر ہیں تو دوسری طرف رحماء بینہم کا آئینہ ہے. اپنوں کے لیے جہاں یہ نہایت درجہ رحم دل ہیں، وہیں غیروں کے لیے دشمنان اسلام کے لیے برہنہ شمسی ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے متین مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں. سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، آپ نے میری آواز سے، انداز سے، میری صحت سے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ میں کوئی مقرر نہیں اور نہ تقریر کے لائق ہوں. یہ ان بزرگوں کی کرم فرمائی ہے کہ انہوں نے ایک حقیر سی خدمت کی بدولت یہ شرف بخشا کہ مجھے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا. میں بحالت ایمان آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں. آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ اس حقیر گناہگار کو دیکھ رہے ہیں. ابھی حضور صاحب سجادہ نے جو فرمایا کہ جب تک میں مسلک اعلی حضرت پر قائم رہوں، آپ سب دعا فرمائیں، اور شہزادگان عالی وقار سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب بھی میرے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں دعا فرمائیں کہ ہم سب اسی ماحول میں جب تک زندہ رہیں اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا حال بالکل وہ ہو جو یہ غلام مصطفیٰ کا ہوا. سبحان حضرات، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے ہیں، جو حضور کے ساتھ والے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں. سب سے پہلے رد اس بات کا کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کے بھائی ہیں اور نہ کسی کے باپ ہیں. کوئی ان کو دنیا کے کسی رشتے کے اعتبار سے نہ پکارے، بلکہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. ایک عقیدہ قرآن نے یہ دیا، اور دوسرا جواب جو آج سے
نہیں بلکہ 100 سال پہلے سے خانوادے رضویہ اور حشمتیہ کی، جہاں غیروں نے اعتراض کیا ہے، بہت سارے بدعقل اپنوں نے بھی اعتراض کیا کہ یہ حضرات متشدد ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، قرآن نے شدت پسند نہیں کہا، قرآن نے شدید نہیں کہا، شدہ کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے ہوں گے وہ اشدہ ہوں گے، کافروں پر دشمنان اسلام کے سخت ہوں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا کہ دشمن احمد میں شدت محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا وہ دشمنان اسلام کے سخت ہوگا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک جگہ نہیں ہزاروں جگہ بد مذہبوں کا رد فرمایا، وہابیوں کا رد فرمایا، دیوبندیوں کا رد فرمایا، نیچریوں کا رد فرمایا، قادیانیوں کا رد فرمایا اور سنہ کلیوں کا رد فرمایا، اور آج کے زمانے میں اعلیٰ حضرت کے علم و فضل کے وارث و امین، حجت الاسلام کے علم و عمل کے وارث و امین جانشین مفتی اعظم سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ دیوبندی سے بڑھ کر، وہابی سے بڑھ کر، نیچری سے بڑھ کر، قادیانی سے بڑھ کر جو ظاہر حلال ہے اس کا نام کوئی اور نہیں ہے، اسی کا نام سلح آج سے 100 سال پہلے کا کتنا وہابیت، آج سے 100 سال پہلے کا کتنا دیوبندیت، آج سے پہلے کا کتنا قادیانیت، آج کے زمانے میں مسلمان وہابی کو جانتا ہے، مسلمان ہی نہیں۔ ایک حافظ صاحب نے بتایا کہ میں بمبئی اسٹیشن پہ اترا تو پولیس والے مولویوں کی چھان بین کر رہے تھے، ہم سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو، ہم نے کہا کہ ہم خواجہ غریب نواز والے ہیں۔ پولیس والوں نے کچھ پوچھا نہیں، نہ ہمارا بکسا چیک کیا، نہ سوٹ کیس چیک کیا، کہا کہ جو خواجہ والے ہوں گے وہ چلے جائیں اور جو خواجہ کے منکر ہیں ان کی چیکنگ کرو، اس لیے کہ یہ رہابی ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جو خواجہ والا ہے، جو غوث اعظم والا ہے، وہی اعلیٰ حضرت والا ہے، وہی بننے والا ہے۔ حضور کے 4 وزیر تھے، حضور کے 4 وزیر، ایک کا نام صدیق اکبر، دوسرے کا نام فاروق اعظم، تیسرے کا نام عثمان غنی، چوتھے کا نام علی مرتضی۔ حضرت صدیق اکبر کے اندر رقاقت ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق کے اندر دشمنوں پہ شدت اور غلظت ہے، حضرت عثمان کے یہاں حیا ہے، حضرت علی کے یہاں بہادری اور شجاعت ہے۔ اور آپ آ جاؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، یہ اعلیٰ حضرت آپ سچے عاشق رسول ہیں، آپ کے یہاں کیا حال ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے بہت سارے تلامذہ ہیں، لیکن حضرت عمر کی شان لے کر کے اگر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی پہنچا ہے تو کوئی اور نہیں ہے، شیر بے کفار کی تفسیر بھی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر دشمن احمد میں شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ مظہر کون ہے؟ شیر بے اہل سنت ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور محسوس کیا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ شہزادگان شیر بے اہل سنت بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، ان کو جب دیکھو یہ گالیاں دیا کرتے ہیں، جب دیکھو برا بھلا کہا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کافر کو کافر کہنا اگر گالی ہے تو پوچھو اللہ سے کہ تو نے قرآن میں کیوں گالی دیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر زانی کو زانی کہنا گالی ہے تو پوچھو اللہ سے کہ تو نے کیوں قرآن میں کہا الزانیۃ والزانی؟ اے قرآن تو نے کیوں اپنے اندر ایسے ایسے الفاظ کو جگہ دیا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ کافروں کو کافر کہنے سے منع کر رہے ہیں، دشمنوں کو دشمن کہنے سے منع کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ والے نہیں ہیں بلکہ ان کے دشمنوں کے ساتھ
قرآن نے کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وہ جو منافقین تھے زبان سے کلمہ پڑھا کرتے تھے، دل سے انکار کیا کرتے تھے، جب وہ ابو جہل وغیرہ کے پاس گئے تو ابو جہل نے کہا، دشمنان اسلام نے کہا کہ تم لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کی مسجد میں جاتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو ان کے پیچھے، تو انہوں نے کہا قرآن نے یہ نہ کہا کہ وہ پلاتے بلکہ قرآن نے ان کو شیطان کہا۔ قرآن نے کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ شیطانوں کے پاس اپنے بھائیوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ابو جہل تیرے جیسے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے معاذ اللہ استہزاء کرنے جاتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن نے کہا ہے، تو یہ شدت اور یہ سختی ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر جتنا ایمان قوی ہوگا الحمدللہ اتنا ہی وہ سخت ہوگا۔ آپ زیادہ اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ایک کتاب آج سے 4-5 ماہ پہلے لکھی گئی اور بڑے بڑے مدرسے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ ایک زمانے میں جب اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان لکھا تو دیوبندیوں نے کہا کہ اس کتاب کو اپنے گھروں میں رکھنا فرض عین ہے، ہر موحد کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں اسی پیٹنٹ پہ ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام رکھا گیا عرفان مذہب و مسلک۔ اس کے بارے میں ایسا لگا کہ قرآن نہیں بانٹا جا رہا ہے، تمہید ایمان نہیں بانٹی جا رہی ہے، اب دولت المکیہ نہیں بانٹی جا رہی ہے، عرفان مذہب و مسلک بانٹی جا رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں استاد العلماء جلالۃ العلم حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقائد دیوبند لکھے تھے، تم نے عقائد دیوبند کو نہ عقائد دیوبند کو نہ بانٹا، عرفان مذہب و مسلک کو کیوں بانٹا ہے؟ اس لیے کہ وہ عرفان مذہب و مسلک نہیں ہے، عرفان کلیت ہے، عرفان کلیت ہے۔ اس کتاب کے ذریعے مسلمانوں کے دین و ایمان پر حملہ کیا گیا تھا، متکلم علماء کو گالیاں دی گئی تھی، چن چن کر کے ہمارے علماء کو گالیاں دی گئی تھی۔ ہمارے علماء پریشان تھے کہ جواب کون لکھے۔ میں نے جب اس کتاب کو پہلی بار دیکھا، ایک ہی بار میں پوری کتاب میں نے پڑھ لیا، کبھی میں تھرا اٹھتا تھا، کبھی کانپ جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ بڑے بڑے لوگ جواب نہیں لکھ رہے ہیں، اگر کسی نے جواب نہ لکھا تو سنیت کا کیا عالم ہوگا، اور اگر جواب لکھنا ہو تو اس کتاب میں دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ان دھمکیوں کے الفاظ ایسے تھے کہ معلوم ہو رہا تھا جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مال کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہماری زندگی پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ موت اور حیات کا مالک کوئی دنیا میں نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے جس اللہ نے پیدا کیا، ہم زندہ رہیں گے۔ اور میں نے اسی رات میں تہیہ کر لیا کہ اس کتاب کا ہمیں جواب دینا ہے، اور ایسا جواب دینا ہے، ایسا جواب دینا ہے کہ پڑھنے والے پر ہے، اہل ایمان پر ہے تو ان کا سینہ چوڑا ہو جائے، اور بدباطل پر ہے تو ان کا چہرہ مرجھا اٹھے۔ الحمدللہ ایسا ہی ہوا کہ جب کتاب چھپ کر کے آئی ہے تو عجیب ہنگامہ، کتاب پہنچی نہیں، ہر جگہ سے فون آنے شروع ہو گئے۔ 1 گھنٹہ میں 84 کالیں گاڑیوں کی آئیں۔ ایک مدرسے میں اتنا بڑھیا انتظام، اب تک ہم نے سنا تھا کہ مدرسہ کھلتا ہے تو حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں، قاری قرآن بنائے جاتے ہیں، مفسر بنائے جاتے ہیں، آپ قرآن لکھتے ہیں، آپ پرچار کرتے ہیں کہ ہم نے عالم پیدا کیا، ہم نے مبلغ پیدا کیا، ہم نے داعی پیدا کیا، ہم نے صحابی پیدا کیا، ہم نے قلمکار پیدا کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ گلی ہے کون پیدا کر رہا ہے؟ حضرت نے بدمذہبوں کو گالی دیا تھا اور تم سنیوں کو گالی دینا سکھا رہے ہو۔ زکات فطرے کا اتنا معقول انتظام آج تک کسی مدرسے میں نہیں کیا ہے، جو کام دیوبند اور لگما نے نہ کیا تھا تم کر کے سنیت کو بدنام کر رہے ہو، حافظ ملت کی روح کو پریشان کر رہے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج سے چند سالوں پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا جو ماہنامہ اعلیٰ حضرت میں شائع ہوا تھا، اس کی ہیڈنگ یہ تھی کہ کیا فتوے رکشہ چلانے والوں کے لیے دیے جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی چھوٹا موٹا مولوی غلطی کرتا ہے، ناظم جلسہ اگر ہم ادیب شہیر حضرت مولانا الیاس فیضی صاحب سے سبقتاً اگر
کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ہی مفتیان کرام کی کیوریاں چڑھ جائیں گے، کہیں گے توبہ کیجیے، یہ لفظ غلط آپ نے استعمال کیا ہے، آپ کے اوپر توبہ اور رجوع لازم ہے۔ اگر کسی شاعر سے غلطی ہو گئی، مقرر سے غلطی ہو گئی، کسی بیان کرنے والے سے غلطی ہو گئی، توبہ کرو امام صاحب، ورنہ مسجد سے نکال دیا جائے، سماج سے بائیکاٹ کیا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں غریب مولوی غلطی کرتا ہے تو توبہ کرایا جاتا ہے، اور بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث غلطی کرتے ہیں تو ان کی پناہی کی جاتی ہے۔ اگر بڑا کوئی امیر پتھر باندھ کے غلطی کرتا ہے تو اس کی کچھ پناہی کی جاتی ہے۔ آج 25 سال پہلے وہی ٹیلی ویژن حرام تھا، آج حلال کیسے ہو گیا ہے؟ کون سے جبریل امین آئے ہیں؟ کون سی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ کون سے خواب میں بشارت دی گئی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ ساری بشارتیں آپ ہی کو کیوں ہوتی ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، زندہ باد زندہ باد۔ پاکستان میں بہت سارے اچھے کام ہوئے، فتاوا رضویہ کو 30 جلدوں میں کرنے کا کارنامہ یہ پاکستانی علماء نے انجام دیا ہے۔ سیاہ ستہ کی کتابوں کا ترجمہ اور تقریر پاکستان کے علماء نے کیا ہے۔ لیکن سنو، پاکستان میں ایک گڑبڑی ہے، وہ گڑبڑی کیا ہے؟ جتنے فتنے وہاں سے جنم لیتے ہیں ان میں خواب دیکھنے کی بیماری مشترک ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی بہت خواب دیکھتا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری وہ بھی بہت خواب دیکھتا ہے، اور سارے خواب میں حضور ہی نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے معاذ اللہ ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ خواب کے بہانے عظمت رسالت کو خاک میں ملانا چاہتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں چاہے کوئی ہری پگڑی باندھ کر کے آئے، چاہے سفید باندھ کر کے آئے، چاہے جتنی اونچی ٹوپی پہن کے آئے، چاہے کوئی نمبری قبول کر کے آئے، چاہے کوئی بڑے مدرسے کا لیبل لگا کر کے آئے، سنو جو مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار ہوگا ہم اس کی جوتیوں کو اپنے سر پہ اعلیٰ حضرت کا باقی ہوگا ہم اسے اپنی جوتی سے ٹھوکروں سے ایسے لوگوں کو ہم ایک لمحے کے لیے برداشت کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات، آخری جملے آپ کو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ مرید ہیں حضور سرتاج میاں صاحب سے، لوگ مرید ہیں فاتح کشمیر سے، لوگ مرید ہیں حضور اظہری میاں صاحب سے، لوگ مرید ہیں حضور مفتی اعظم ہند سے۔ عجیب حال ہے، مرید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیر کہے گا وہ ہم کریں گے۔ مرید کا کچھ مطلب ہی نہیں ہے، مرید کا مطلب ہے جس کو چاہا جائے، چاہنے والا، جس کو چاہنے والا اس کی مراد اس کا پیر ہے، یعنی پیر جو کہے گا اسے ہم کریں گے۔ اب بتاؤ، ہاتھ دیا تاج شریعہ کے ہاتھ میں، اور بات کس کی مان رہا ہے؟ ٹیلی ویژن کی بات ایکٹر کی مان رہا ہے۔ ٹیلی ویژن پہ کون سا اداکار آیا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں 1400 سال سے اسلام ہے، آج 50 سال سے ٹیلی ویژن آیا ہے۔ کہاں ہو مسلمان؟ اسلام تمہیں ملا ہے خانقاہوں سے، علماء سے، اعلیٰ حضرت کے دربار سے، ٹیلی ویژن سے اسلام نہیں ملا ہے۔ ٹیلی ویژن سے کل تک فلمیں ملا کرتی تھیں، اور جہاں سے فلمیں ملتی تھی، گانے ملتے تھے، موسیقی ملا کرتی تھی، آج تم وہاں سے اسلام حاصل کرنا چاہ رہے ہو۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی ندی سے پانی پی رہا تھا، ایک بیوقوف نے کہا کہ ہم نادی سے پانی پیئیں گے۔ سنو، نالی میں بھی پانی بہتا ہے اور ندی میں بھی پانی بہتا ہے، ندی کا پانی پاک ہوتا ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن نالی کا پانی پاک نہیں ہے، اسے گندی فطرت کا آدمی ہی استعمال کر سکتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں دین کی تبلیغ کے لیے ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے، حرام ذریعے سے دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی کہے کہ ہم دین پھیلانے کے لیے خوبصورت لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں تاکہ بہت سارے غیر لوگ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کے بڑھیا آرکیسٹرا پارٹی لے کر کے چل رہے ہیں، گانا سن سن کر کے لڑکے آ جائیں گے، ہماری بات مان لیں گے، معاذ اللہ یہ خیال نہ مسلمان کا ہو سکتا ہے، جماعت کا ہو سکتا ہے۔ اگر تاج الشریعہ کے مرید ہو، نام میں حشمتی لگاتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ جو خان وعدے کا فرمان ہوتے عمل کرنے کی کرو، کوئی حشمتی ہو اور نام لکھنا چھوڑ اللہ ربی بالکل ذنبی واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات